السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ معزز بھائیوں، ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ اسی نے آج الحمدللہ ہمیں تراویح کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کی۔ الحمدللہ آج ہم نے تراویح کی نماز میں پارہ نمبر 13 وما ابرئ الحمدللہ مکمل تلاوت کی ہے، اور آپ نے بھی الحمدللہ تلاوت کو سماعت کرتے رہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو کچھ تلاوت کی ہے اور آپ نے جو کچھ تلاوت سنی ہے، اللہ ہماری تلاوت کرنے کو، ہمارے قیام کرنے کو قبول فرمائے، آمین۔ بھائیوں، کل کے درس میں ہم نے معلوم کیا تھا کہ خوابوں کے تعلق سے ایک ادب ہم نے جان لیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شیطان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے کے آداب بتائے، سونے کے آداب اور اس کے طریقے ہمیں بتائے ہیں۔ اگر ہم اسلام کے مطابق اگر ہم سوتے ہیں، یہ ہمارا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے ابی، قرآن مجید میں 6000 سے زائد آیتیں ہیں، بتاؤ کہ ابی اس پورے قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی، آپ بتائیں گے کیا؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرے علم کے مطابق وہ ہے آیت الکرسی۔ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی۔ یہ اتنی عظیم آیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی بندہ رات میں اس کو پڑھ کے سوتا ہے، اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے، اس کی جان کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اس کے مال کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ ایک واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کے مالوں کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس کی حفاظت کے لیے انہیں مقرر کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ زکوٰۃ کا جو مال آیا تھا اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ رات میں ایک آدمی کو دیکھا کہ زکوٰۃ کے مال میں سے کوئی چوری کر رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا، کہا کہ کون ہو تم؟ کہا کہ دیکھو، میری بھوک کی وجہ سے میں چوری کرنے کے لیے آیا ہوں، میری مجبوری ہے، میرے بیوی بچے ہیں، چھوڑ دو نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رحم آیا، چھوڑ دیے۔ صبح میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ وہ کل بھی آئے گا، دیکھو۔ واقعتاً رات پورا دیکھتے رہے تو دوسری رات بھی چوری کرنے کے لیے آیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا، کہا کہ آج میں تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ بڑی منت سماجت کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، میں مجبور انسان ہوں، میں مجبوری کی وجہ سے آ کے چوری کر رہا ہوں، آئندہ کل نہیں آؤں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ترس آ گیا، چھوڑ دی۔ دوسرے دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آیا تھا کیا؟ کہا کہ آیا تھا۔ تیسرے دن بھی آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دل میں ارادہ کیا، آج اگر آئے گا اس کی کوئی بھی سفارش میں قبول نہیں کروں گا۔ اب آیا وہ تیسری رات بھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو جم کے پکڑا، کہا کہ آج تو تجھے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے رہوں گا، چاہے تو کوئی بھی عذر پیش کر لے، میں تیرا کوئی عذر قبول کرنے والا نہیں۔ اس نے دیکھا کوئی چیز نہیں بننے والی ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک بات کہا، اے ابو ہریرہ، ایک بات سکھاتا ہوں، چھوڑ دو گے کیا مجھے؟
کیا سکھاؤ گے؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ جب بھی تم کوئی مال رکھتے ہو، جب بھی تم رات ہوتی ہو، آیت الکرسی پڑھ لو، شیاطین کا شر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، شیاطین کی شرارتوں کا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا۔ صبح میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ صدقک وہو کذوب، ہاں اس نے سچ بات کہی لیکن وہ جھوٹا تھا۔ آپ کو معلوم ہے وہ کون تھا 3 دن سے جو آ رہا تھا؟ وہ کوئی انسان نہیں تھا ابو ہریرہ، وہ شیطان تھا جو چوری کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے انسان اگر رات میں آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے مال کی حفاظت ہو جاتی ہے، اس کی جان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے اس آیت الکرسی کو زندگی میں ہمیشہ رات میں پڑھ کر سونے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق دے، آمین۔ دوسری اہم بات، رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے وقت ہمیں یہ ادب بھی سکھایا۔ سورۃ البقرہ اس کی آخری 2 آیتیں پڑھنے کی تعلیم دی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے سورہ ختم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ اے لوگو، اللہ کے عرش کے نیچے خزانہ رکھا ہوا تھا، اس خزانے میں سے اللہ نے یہ 2 آیتیں کاٹ کے مجھے دیا۔ اللہ اکبر۔ اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن زمین پہ نازل کیا، لیکن یہ 2 آیتیں دینے کے لیے اللہ نے مجھے 7 آسمانوں پہ بلایا۔ معراج میں اللہ نے جو تحفے مجھے عطا کیے ان میں سے ایک بڑا تحفہ یہ 2 آیتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کہا کہ اللہ کی اس دنیا میں لاکھوں پیغمبر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 آیتیں ایسے عطا کی ہیں اس کے مثل کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا۔ اور چوتھی بات کہا کہ جو بھی انسان رات میں سوتے ہوئے یہ 2 آیتیں آمن الرسول سے سورہ کے ختم تک پڑھ کے سوتا ہے، کفتا، یعنی یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، ہر لحاظ سے اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، اللہ ہم کو اس کی بھی توفیق دے، آمین۔ میرے بھائی کتنی بڑی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ادب سکھایا سوتے ہوئے، سونے کے بعد بستر میں جب سونے کے لیے جب جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورۃ الملک پڑھ لو، اس کی فضیلت بڑی آئی ہے۔ کہا سورۃ فی القرآن 30 آیہ شفاعت لرجل حتی غفر لہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، جو بھی بندہ اس کو پڑھتا ہے وہ اللہ کے سامنے سفارش کرے گا اور کل قیامت کے دن اس کی سفارش قبول بھی ہوگی۔ اور ایک روایت میں ہے ہی المانعۃ ہی المنجیہ، قبر میں جب بندے کو ڈالا جاتا ہے اگر اس کے مقدر میں فیصلے میں قبر کا عذاب بھی لکھا ہوا ہے تو یہ سورت اللہ سے جھگڑا کرے گی، اللہ سے سفارش کرے گی، کہے گی کہ پروردگارا یہ وہ بندہ تھا جو دنیا میں رہتے ہوئے تیرے رسول کے فرمان کے مطابق رات میں سوتے ہوئے سورۃ الملک پڑھتا تھا، اس لیے اے اللہ اس کو عذاب قبر سے اس کو چھٹکارا نصیب فرما۔ اللہ اس کی سفارش کو قبول کرے گا۔ اللہ ہم کو اس کی بھی توفیق نصیب کرے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم بات ہے۔ میری مائیں بہنیں بھی ادھر بیٹھی ہوئی ہیں اور میرے بھائی حضرات بھی بیٹھے ہیں۔ آپ حضرات زندگی میں ٹھان لے کہ زندگی میں یہ عمل ہو کے رہنا ہے۔ جس رات ہماری وفات ہوگی اس رات بھی اس سورہ کو پڑھ کے ہمیں مرنا ہے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رات میں سونے کا ایک ادب یہ بھی سکھایا۔ رات میں سوتے ہوئے اس دعا کو پڑھو، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منك الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بھی انسان رات میں پڑھ کے سوتا ہے، اس دعا کے اہتمام کے ساتھ سوتا ہے، اگر اسی رات اس کی موت ہو گئی، مات علی الفطرہ، یعنی وہ فطرت پہ مرا اور وہ اسی دعا کے ساتھ مر گیا تو یعنی وہ جنت میں بچ جائے گا اور وہ جنتی انسان ہے اور اس کے حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ اللہ ہم کو اس دعا کی بھی پڑھنے کی توفیق نصیب کرے، آمین۔ بہت پیاری دعا ہے، اس کا معنی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک تعلیم یہ بھی دی ہے۔ ہم رات میں بستر پہ جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں کام کر کے تھک جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، بدن تھکا ہوا رہتا ہے،
ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ بستر پہ جانے سے پہلے یہ عمل کریں۔ وہ کون سا عمل ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا گھر کے کام بہت زیادہ ہیں، پانی وہی ڈھونا ہے، چکی وہی پیسنا ہے، کھانے کی تیاری وہی کرنی ہے، بڑی پریشان ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابو کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، جائیں گے کہ کوئی غلام مجھے مل جائے، گھر کا کام کاج اس سے ہم نکال لیں گے، ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ ابو جان کام کر کے تھک جاتی ہوں، کمر میں درد ہوتا ہے، پیارے نبی سے اپنے ہاتھوں کے چھالے بتایا۔ اللہ اکبر، قربان جائیے اس انصاف پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انصاف پر قربان جائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہا جو اپنے لختے جگر کے ہاتھوں کے چھالوں کو دیکھا، کہا کہ اے فاطمہ یقیناً مجھے معلوم ہے کہ تجھے گھر کا کام زیادہ ہے، پر میں تجھے یہ غلام دے نہیں سکتا، اس لیے کہ صفہ کے میرے جو صحابہ ہیں تجھ سے بھی زیادہ غریب ہیں، یہ غلاموں کے وہ زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ اکبر، وہ فاطمہ جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا فاطمة بضعة منی یریبنی ما رابها ویؤذینی ما ذاها، کہا کہ فاطمہ میرا لخت جگر ہے، میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اگر اسے کوئی چیز نقصان پہنچاتی ہے وہ چیز مجھے نقصان پہنچاتی ہے، اگر کوئی چیز فاطمہ کو خوش کرتی ہے وہ چیز بھی مجھے خوش کرتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا تقاضا کرتے ہوئے ساری انسانیت کو پیغام دیا، انصاف کو خیال رکھنا ہے، انصاف کا لحاظ رکھنا ہے، اس لیے بیٹی کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے غلام نہیں دیا، اور بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا بیٹی یہ غلام سے بھی بہتر چیز نہ دوں؟ ضرور دیجیے ابو جان۔ کہا کہ بہتر چیز یہ ہے بیٹی دن بھر کام کر کے تھک جاتی ہو نا، بستر پہ جاؤ، جاتے ہوئے 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ، 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، تمہارے بدن کی ساری تھکان دور ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے، انشاءاللہ عمل کریں گے، بہت اچھا عمل ہے، زندگی کی ساری تھکان دور ہو جاتی ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک تعلیم یہ بھی دی ہے، جو آدمی رات میں سوتا ہے، زندگی میں ٹینشن اسے لاحق ہوتی ہے، بیماریاں کا اندیشہ ہوتا ہے، زندگی میں قرض کا بوجھ اس کے سر پہ رہتا ہے، ہزاروں ٹینشن انسان کو لاحق ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی بندہ رات میں سو جاتا ہے اور درمیانی رات میں اس کی آنکھ کھل گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر وہ بندہ یہ دعا کو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، اگر کوئی بندہ رات میں اگر اس کی نیند کھل گئی، اگر اس دعا کو پڑھتا ہے، اس کے بعد اس کی زندگی کی جو بھی پریشانی ہے، اس کی زندگی کا کوئی بھی غم ہے، اس کی زندگی کا کوئی بھی پریشانی ہے، اللہ کے سامنے پیش کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ اس کی مراد ضرور پوری کر کے رہے گا، اس کی دعا کو پوری کر کے رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ کتنی بار توفیق کی باتیں ہو رہی ہیں، عمل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے کے آداب سکھائے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادب یہ بھی سکھایا ہے، رات میں بستر پہ جاؤ، ہاتھ کو اس طرح کرو، دونوں ہاتھوں کو جماؤ، جمع کفئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہتھیلیوں کو جماتے تھے، اور جمع کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھو، قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ پڑھو، قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھو، یعنی یہ سورہ جو ہے مکمل سورہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر کوئی آدمی پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی حفاظت میں آتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب تک قل اعوذ برب الفلق
اور قل اعوذ برب الناس جب تک نازل نہیں ہوئی تھی تب تک اس کے لیے میں رقیہ کے لیے جب بھی پریشانی ہوتی، جب بھی دعائیں پڑھنا ہوتا، بہت ساری دعائیں پڑھتا تھا. فلما اخذ بهما وترك ما سوى ذلك، جب یہ دو صورتیں نازل ہو گئی، رقیہ والے اور دم کرنے والی ساری دعاؤں کو چھوڑ کے میں صرف یہ دو صورتوں کو پڑھتا تھا. تو اس لحاظ سے یہ بڑے معنی خیز صورتیں ہیں، ان صورتوں کا بھی ہمیں اہتمام کرنا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ سوتے وقت ہم جس دعا کو پڑھتے ہیں، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ بولیے ایک دعا بولو، سونے کی دعا. بارک اللہ فیکم، اللہ آپ کے علم میں برکت دے. 2 بار دعا لیے ہیں، آمین بولو بھائی. اللہ ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کی کمائی میں برکت دے، ہم سب کے کمائیوں میں برکت دے، آمین. ماشاء اللہ انہوں نے دعا کہی، اللہم بسمک اموت واحیا. کیا مطلب اس کا؟ اے اللہ میں تیرے نام سے لیٹ رہا ہوں، تیرے نام سے جیتا ہوں، تیرے نام سے مرتا ہوں. اس کا مطلب ہے یہ بہت اہم دعا ہے. اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا سکھائی، بہت ہی معنی خیز دعا ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سونے سے پہلے دیکھ کر ہی صحیح اس دعا کے پڑھ کے سونے کی کوشش کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ فإن امسکت نفسی فارحمها وإن ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین. اللہ اکبر، کیا پیاری دعا ہے. بسمک ربی، اے اللہ تیرے نام سے میں سونے جا رہا ہوں. وضعت جنبی، میرے بدن کو میں زمین پہ لگا رہا ہوں. وبک ارفعہ، اللہ تیرے نام سے اس کو اٹھانے والا ہوں. فإن امسکت نفسی، اے اللہ سوال یہ ہے جب میں سو جاتا ہوں تو میری روح تیرے پاس پہنچتی ہے. فإن امسکت نفسی، اے اللہ اگر میری روح کا دنیا میں آنے کا وقت ختم ہو گیا، وہاں پر روک لینا چاہتا ہے، فرحمہا، اے اللہ اس پہ رحم فرما. وإن ارسلتہا، اے اگر اللہ اس دنیا میں اس کا وقت باقی ہے، اس کو بھیجتا ہے میری روح کو، فاحفظہا بما تحفظ به عبادک الصالحین، اے اللہ میری روح کی ویسے حفاظت فرما جیسے کہ تو نے اپنے نیک بندوں کی دنیا میں حفاظت فرمائی. سبحان اللہ، کتنی پیاری یہ دعا ہے. عمل کریں گے انشاءاللہ اس پہ بھی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو کہی ہوئی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم تمام میں جو کوئی پریشان حال ہیں، مجبور ہیں، اے اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم تمام کو صحت و عافیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں جو کوئی انسان بیمار ہے، اے اللہ ان کو شفائے عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ دنیا میں اس کرونا وائرس کی بیماری کو ختم کر کے ہم تمام کو امن و سکون نصیب فرما. اے اللہ آزادی کے ساتھ ہم تیری عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.